السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج کا لیکچر جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر اس عمل کو جو لوگ قربانی کا نام دے رہے ہیں اس کے متعلق ہے، اور لیکچر نمبر 5 ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ آج کے لیکچر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں قصہ سنانے والے یہ قصہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ الکعبۃ البیت الحرامہ کو ابراہیم اور اسماعیل سلام علیہ نے بنایا ہے۔ کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں؟ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں القلائد اور الہدیہ، جس کا معنی یہ لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور، اور القلائد کے معنی پٹا پڑے جانور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں الکعبۃ البیت الحرامہ اور الشہر الحرامہ، ان سب کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ لہذا مروجہ ترجمہ پڑھا میں نے تو کوئی سوالات سامنے آئے ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ میں سے وہ دوست جو علمی استعداد رکھتے ہوئے ان کے جوابات دے کر میری رہنمائی کریں۔ لہذا ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دیا، غور کریں۔ لکھا ہے اس میں، سوال نمبر 1 ہے، اللہ نے کعبہ کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ ہمارے مذہبی پیشوا ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ الکعبہ کو ابراہیم اور اسماعیل سلام علیہ نے بنایا ہے، جبکہ اس آیت کے کیے گئے تراجم میں تقریباً تمام مترجمین لکھتے ہیں کہ الکعبۃ البیت الحرامہ کو اللہ نے بنایا ہے۔ آخر یہ مذہبی پیشواؤں نے کہاں سے الکتاب المبین سے نکال لیا کہ اس کو ابراہیم اور اسماعیل سلام علیہ نے بنایا ہے؟ آخر اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کس کو سچا مانا جائے، مذہبی پیشواؤں کو یا پھر آیت کو؟ جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک ننھا منھا شیطان ہوا کرتا تھا، اور وہاں کی حکومت نے 2 شیطان اور بنا ڈالے۔ اب ٹوٹل شیطان وہاں پر 3 ہے، اور جو سب سے پہلے والا چھوٹا شیطان تھا اس کو بھی بڑا کر کے تعمیر کر دیا ہے، اور المسجد الحرامی کو آج بھی وہاں کی حکومت ہی بنا رہی ہے۔ تو کیا سمجھا جائے دوستو اس کو کہ وہاں کی حکومت اللہ ہے؟ رہنمائی کرے، کیونکہ اس آیت کے مطابق نہ تو ابراہیم اور نہ ہی اسماعیل سلام علیہ نے کعبہ کو بنایا ہے، بلکہ اس آیت کے مطابق تو الکعبۃ البیت الحرامہ کو اللہ نے بنایا ہے۔ آخر کس کی بات مانی جائے، مذہبی پیشواؤں کی یا آیت کی؟ مزید ہم آگے بڑھتے، سوال نمبر 2 ہے، لکھتے ہیں اللہ نے الکعبۃ کو بیت الحرام بنایا ہے، لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ سوال نمبر 2 کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، لفظ الکعبۃ تو معرفہ ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کعبہ اور بھی ہے، مگر یہ جو اس آیت میں ہے یہ وہ والا نہیں ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آخر کیا ماجرا ہے کہ یہ الکتاب المبین والا کعبہ کون سا ہے، اور الکتاب المبین کے باہر والا کون سا ہے، اور الکتاب المبین میں جو الکعبۃ آیا ہے اس کو سعودیہ والا کعبہ کس نے بنایا، جبکہ الکتاب المبین والا الکعبۃ معرفہ ہے، یہ وہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کچھ خاص ہے۔ سوال نمبر 2 کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، الکعبۃ واحد ہے اور کعبہ روٹ سے ہے، اسی روٹ سے لفظ الکعبین آیا ہے جو کہ سورہ 5 کی آیت نمبر 6 میں موجود ہے، جس کے معنی یہ لوگ 2 ٹکنے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر الکعبین 2 ٹکنے ہیں تو کیا الکعبۃ کو ایک ٹکنا کہا جائے؟ رہنمائی کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس مشہور ہستی نے ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو بنایا جو کہ بیت الحرام ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ ترجمہ میں جو کہ لکھا ہے یہ آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ آیت کے اس حصے میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ جو کہ کیا جا سکے۔ کہ یہ مترجمین صاحب کتاب سے زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ اس آیت کے مطابق تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ مترجمین زیادہ عقل مند ہیں۔ دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں تو
اس مبارک ہستی نے جس نے یہ الکتاب لکھوائی یا لکھی، اس نے تو آیت کے متن میں کوئی ایسا لفظ ڈالا ہی نہیں جس کا ترجمہ جو کہ کر دیا جائے، لیکن ہمارے مذہبی پیشواؤں نے کر کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ ان سے زیادہ عقل مند ہیں یہ۔ لہٰذا سوال نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں تو ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو بنایا جو کہ بیت الحرامہ ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ بیت الحرامہ کا مفہوم و معنی کیا ہے اور الکتاب المبین کے مطابق کیا کہا جائے گا اس کو۔ سوال نمبر 4 کا پوائنٹ نمبر 1 ہے البیت الحرامہ تو مرکب توصیفی ہے اور دونوں معرفہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ البیت الحرامہ جسے لوگ مان رہے ہیں یہ وہ والا نہیں ہے، جبکہ معرفہ ہونے کی وجہ سے البیت الحرامہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ والا نہیں اور یہ خاص ہے۔ آخر یہ سعودیہ والا اس کو کس نے بنا دیا ہے؟ تو سوال نمبر 5 ہے ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو جو کہ بیت الحرامہ ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ آیت میں کہا جا رہا ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا، اگر یہ وہ جسے لوگ مان رہے ہیں وہ چیز ہے تو وہاں لوگوں کو قیام کیوں نہیں کرنے دیتے، کیوں ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 5 کا پوائنٹ نمبر 1 ہے آیت میں لفظ قیام للناس آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الکتاب المبین والے الکعبۃ البیت الحرامہ میں تو بلا تفریق تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انسانوں کے قیام کا باعث ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر الکتاب المبین والا الکعبۃ البیت الحرامہ سعودیہ والا ہے تو وہاں ہندو، کرسچن، یہودی، بدھ مت، پارسی، زرتشت مانی ازم والوں ان افراد کو کیوں قیام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ رہنمائی کریں۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو پوائنٹ نمبر 2 ہے سوال نمبر 5 کا، اس میں لکھا ہے مروجہ ترجمہ کے تحت تو الکعبۃ البیت الحرامہ انسانوں کے لیے باعث قیام ہے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ مسجد الحرامی میں بیٹھ کر رسول اللہ سلام علیہ و خاتم النبیین لوگوں سے ملتے تھے اور فیصلے بھی وہیں پر کرتے تھے۔ آخر اس سنت کو کس نے ختم کیا؟ رہنمائی کریں۔ سوال نمبر 6 کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مشہور مترجم نے والشہر کا ترجمہ مہینے کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے مانتے ہیں، اسی وجہ سے تقریباً تمام مترجمین نے والشہر کا ترجمہ مہینے کیا ہے، جبکہ شہر واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ اس کو جمع میں تبدیل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اپنے 4 حرمت والے مہینے الکتاب پر تھوپ کر یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ الکتاب سے ثابت ہیں۔ کیا مانا جائے؟ جبکہ اس ترجمہ کے مطابق تو حرمت کا میں 1 مہینہ ہے۔ آخر یہ حرمت والا مہینہ کس لفظ کا ترجمہ؟ کیونکہ لفظ حرمت آیت میں موجود نہیں اور ویسے بھی حرمت تو الکتاب کی ایک اصطلاح ہے۔ آخر والشہر الحرامہ میں الحرامہ کو حرمت میں کیوں بدل دیا؟ جبکہ اسکرین شاٹ اسکرین لگا رہا ہوں، اس کو بھی دیکھیں اور غور کریں کہ سورہ 2 کی آیت نمبر 194 کے مطابق الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات کی ساس، اس کے مطابق تو الحرام اور الحرامی کو کسی صورت حرمت نہیں بنایا جا سکتا۔ آخر سورہ 5 کی آیت نمبر 97 میں الشہر الحرامہ میں الحرامہ کو حرمت بنا کر بلندر کیوں کیا گیا؟ سوال نمبر 7 ہے ترجمہ میں لکھا ہے قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال رکھے ہیں۔ اس کو پڑھ کر مندرجہ ذیل سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ ترجمہ میں لکھا ہے قربانی کے جانوروں، سوال یہ ہے قربانی کے جانور آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ رہنمائی کریں، کیونکہ الہدیہ کا ترجمہ قربانی کے جانور نہیں ہو سکتا۔ ہدیہ مضاف اور مضاف علیہ نہیں ہے، اس کے برعکس قربانی کے جانور یہ ترجمہ تو اس مرکب کا ہوگا جو مضاف اور مضاف علیہ ہو، اور اگر ہم الہدیہ کو 1 منٹ کے لیے قربانی مان بھی لیتے ہیں تو جانوروں کو عربی میں حیوانات کہتے ہیں، لہذا بطور مضاف اور مضاف علیہ اس کو یوں لکھا جائے گا کہ الحیوانات الہدی
تب جا کر ترجمہ قربانی کے جانور بن سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جبکہ الہدیہ کے معنی تحفہ ہدایت کے ہیں۔ سوال نمبر 7 کا پوائنٹ نمبر 2 ہے الشہرہ، اس کے معنی مترجم نے مہینہ لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر الشہرہ مہینہ ہے تو شہر الاصلی کو کیا کہا جائے گا؟ جبکہ شہر الاصلی کے معنی ہی ہنی مون کے ہیں، یعنی نئی شادی ہوئی ہو تو پھر بیوی کو لے کر میاں گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے نکلتا ہے، اس کو شہر الاصلی کہا جاتا ہے۔ آخر الشہرہ کے معنی کیسے یہ ہو گیا مہینہ؟ سوال نمبر 7 ہے ترجمہ میں لکھا ہے کہ قربانی کے جانوروں اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ دوستو اس کو پڑھ کر مندرجہ ذیل سوال سامنے آ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ترجمہ میں لکھا ہے قربانی کے جانور۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ الہدیہ کا ترجمہ قربانی کے جانور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہدیہ مضاف اور مضاف علیہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس قربانی کے جانور، یہ ترجمہ تو اس مرکب کا ہوگا جو کہ مضاف اور مضاف علیہ ہو، اور اگر ہم الہدیہ کو 1 منٹ کے لیے قربانی مان بھی لیتے ہیں تو جانوروں کو عربی میں حیوانات کہتے ہیں، لہذا بطور مضاف اور مضاف علیہ اس کو یوں لکھا جائے گا کہ الحیوانات الہدی، تب جا کر ترجمہ قربانی کے جانور بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بنے گا۔ جبکہ الہدیہ کے معنی تحفہ ہدایت کے ہیں۔ دوستو پوائنٹ نمبر 2 ہے سوال نمبر 7 کا الشہرہ، اس کے معنی مترجمین نے مہینہ لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر الشہرہ مہینہ ہے تو شہر الاصلی کو کیا کہا جائے گا؟ جبکہ شہر الاصلی کے معنی ہے ہنی مون، یعنی نئی شادی ہوئی ہو تو بیوی کو لے کر میاں گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے نکلتا ہے، اس کو شہر الاصلی کہا جاتا ہے۔ آخر شہر کے معنی مہینہ کیسے ہو گیا؟ رہنمائی کریں۔ لہذا دوستو شہر کے معنی ہم اپنے سیاح والے لیکچروں میں کر چکے ہیں، لہذا ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے معنی کیا ہے۔ لہذا دوستو سوال نمبر 8 کو ہم دیکھتے ہیں تو مترجمین لکھتے ہیں وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ اس کو پڑھ کر جو سوال سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 ہے جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں، اگر آپ کہتے ہو کہ ان کی قربانی کرنا ہے تو پٹا تو کتا، بلی اور ریچھ اور شیر اور بندر اور چیتا وغیرہ وغیرہ کے گلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، اور گدھے کے گلے میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ آخر ان کی بھی قربانی کرنا ہوگی کیا؟ رہنمائی کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے سوال نمبر 8 کا کیا یہ ترجمہ آیت کے پچھلے حصے کی سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا تو القلائد کے معنی جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں، یہ ترجمہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے سوال نمبر 8 کا، اس میں لکھا ہے القلائد کے معنی جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال نمبر 9 کو ہم دیکھتے ہیں، مترجمین لکھتے ہیں قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دوستو اب یہ کیا تک بنتا ہے کہ پٹے جو ہیں وہ گلوں میں ڈال دو تو تب جا کے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیا ایسے وہ اس کو سمجھ آئے گا؟ رہنمائی کریں۔ دوستو اس کو پڑھ کر یہ سوال بھی سامنے آ رہا ہے کہ قربانی کے جانور، وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہیں، وہ پٹے اس لیے ڈالے ہیں کہ ان پٹوں کو ڈالنے کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کو زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب ہم آیت کے مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تو نمبر 1 پر ہے الکعبہ،
مذہبی پیشواؤں کے نزدیک سورہ 5 کی آیت نمبر 6 میں الکعبین کے معنی دو ٹخنے اس لیے ہیں کیونکہ ٹخنے گول ہیں جو جوڑ پر بھی واقع ہوتے ہیں، اور ان کے ترجمہ کے تحت سورہ 5 کی 6 میں الکعبین جو کہ تثنیہ ہے، اس کا ترجمہ ان لوگوں نے دو ٹخنے کیے ہیں، جبکہ الکعبۃ کا معنی کیا ہی نہیں۔ الکعبین دو ٹخنے ہیں تو الکعبۃ کا معنی کیا ایک خاص ٹخنا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ جبکہ الکعبین کے معنی دو ٹخنے بنتے ہی نہیں، کیونکہ اس کے معنی دو ٹخنے تب ہوتے اگر الکعبین کے بے پر پیش ہوتا، کیونکہ الکعبو کو عام لغت میں ٹخنا، پنڈلی یا سر کا جوڑ کہا جاتا ہے۔ مزید ہم آگے دیکھتے ہیں تو کواعب سورہ 78 اس کی آیت نمبر 33 جو کہ الکعبۃ کے بنیادی روٹ سے ہے۔ انہوں نے نوخیز لڑکیاں لکھ دیا وہاں، بھلا یہ کس اصول کے تحت نوخیز لڑکیاں وہاں لکھا ہے، جبکہ اس کے معنی بہترین دستہ یا عمدہ ساتھیوں کے ہیں۔ دوستو ہم لغت سے اس کے معنی دیکھتے ہیں تو الکعبین سورہ 6 کی آیت نمبر 5 معرفہ ہے، خاص ابری ہوئی دو جگہیں یا نمایاں مقام، یعنی ٹخنا مکمل گیند کی طرح گول نہیں، اور الکعبۃ بھی معرفہ ہے، خاص یا مخصوص ابری ہوئی نمایاں کی گئی جگہ جو گیند کی طرح گول نہ ہو۔ لہٰذا دوستو کبڑے کے کب جیسی جگہ، جبکہ کعبۃ چکور ہے، الکعبۃ گول ابھری ہوئی جگہ۔ اگر آپ اس کو چوکور کہیں گے تو مکعب ہونا چاہیے، اور ٹخنوں کو بھی آپ لوگوں کو ترچھوا کر چکور کر لینا چاہیے۔ دوستو ہم مزید دیکھتے ہیں تو کعبۃ الفتاۃ اور کعبن، اس کے معنی جو بنتے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا ابھرے ہوئے پستان والی ہونا، کعبۃ دیوہا لڑکی کا پستان ابھرنا، الکعب ٹخنا، پنڈلی و سر کا جوڑ، کعوبہ و کعبن نرد کے کھیل کا نگینہ، الکعبہ لڑکی کی دوشیزگی، الکعبینی گول ابھرے ہوئے ٹخنے یا ٹخنے نمایاں جگہ کو کہا جائے گا، الکعبۃ گول ابھار کو بھی کہا جاتا ہے۔ الکعبین کو مد نظر رکھ لیا جائے تو گول ہی اس کے معنی بنتے ہیں، اور کعبہ روٹ سے الکعبین ہو یا کواعب ہو یا کاعبین ہو، لہٰذا کعبہ کے بنیادی روٹ سے الکعبۃ اور الکعبین اور کواعب جیسے الفاظ الکتاب میں موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے الہدیہ، اس کے متعلق پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر 4 میں بات ہو چکی ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو البیت کے متعلق ہم بیت والے ٹاپک میں بات کر چکے ہیں، جو لوگ پہلے جڑے ہوئے ان کو پتہ ہے، جنہوں نے بعد میں جوائن کیا وہ لیکچروں کا وہ جائزہ لے سکتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھتے نمبر 3 پر ہے الشہرہ، یہ مہینہ نہیں ہے بلکہ تشہیر یا ایڈورٹائزمنٹ اور اعلامیہ سے متعلق اس کے معنی ہے۔ مزید یہ ہے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں اس پر بات بڑی تفصیل سے کر چکے، اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ مزید ہم نمبر 3 کو دیکھتے ہیں تو القلائد، اس کے معنی تقلید کے ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں کی وضاحت یہ آیت بھی کر رہی ہے۔ آیت کے ترجمہ کی جانب ہم بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، دوستو یہاں پر الکعبۃ اور البیت یہ اسم مکان ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کو اسم مکان بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کو بطور عمارت لیا جاتا ہے، جبکہ یہ اسم مکان ہے ہی نہیں۔ جب یہ اسم مکان ہے ہی نہیں تو اس کو عمارت لیا ہی نہیں جا سکتا، نہ تو الکعبہ کو اور نہ ہی البیت کو۔ لہٰذا ترجمہ میں اس کا کرتا ہوں آپ سے شیئر تو کچھ یوں ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کائنات بنانے والے نے اسی نے خاص نمایاں منشور کو، بہترین بات یا آیتوں میں موجود بات کو تشکیل دیا۔ دوستو یہاں پر الکعبۃ جو موصوف ہے اس کی صفت البیت ہے اور صفت ثانی الحرامہ ہے، لہٰذا ہماری آپ کوئی بھی گرامر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اس کو ایسے لیا ہی نہیں ہے،
انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ البیت الحرامہ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، حالانکہ الکعبۃ جو ہے یہ موصوف ہے، باقی دونوں ہی اس کی صفت اول اور صفت ثانی ہے۔ لہذا مزید اگر ہم الحرامہ کے معنی ممنوع کر کے ترجمہ کریں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرامہ، کائنات بنانے والے نے، اسی نے تشکیل دیا خاص نمایاں یا ابھرے ہوئے منع کرنے والے منشور کو۔ لہٰذا دوستو یہ نمایاں یا ابھرا ہوا جو دستور ہے یا منشور ہے جس کو تشکیل دیا گیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے یہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں۔ قیام للناس، انسانیت کو کھڑا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا ہے اس کے متعلق، والشہر الحرام، اور بہترین اعلامیہ یا ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ منشور یا دستور جو ابھرا ہوا یا نمایاں ہے دنیا میں، یہ بہترین اعلامیہ ہے۔ الحرامہ کے معنی اگر ممنوع کر کے اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا، والشہر الحرام، اور منع کرنے والا اعلامیہ یا ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ دوستو منع کرنے والا اعلامیہ کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، جو ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے جو اس کے اندر لکھی ہوئی کہ یہ نہیں کرنا۔ مزید کیا ہے آیت کے اگلے حصے میں، والہدی والقلائد، اور خاص تحفہ ہدایت اور باعث تقلید ہے۔ دوستو اب آپ دیکھ لیں کہ خاص تحفہ ہدایت کیا ہے، وہی الکعبۃ البیت الحرامہ ہے۔ لہٰذا مزید اللہ نے کیوں تشکیل دیا وہ کچھ یوں کر کے بتایا گیا ہے کہ ذالک لتعلموا، مذکورہ بالا تاکہ تم جان لو۔ دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ہماری جانکاری یا تعلیم دینے کے لیے تشکیل دیا گیا، اور اللہ ہمیں الکتاب المبین سے جانکاری دے رہا ہے۔ الکتاب المبین نے ہی انسانیت کو کھڑا کرنا ہے، لہذا الکعبۃ البیت الحرام الکتاب المبین ہے۔ اس میں تحفہ ہدایت اور انسانیت کے لیے اعلامیہ یا ایڈورٹائزمنٹ ہے، اور الکتاب المبین ہی باعث تقلید بھی ہے، اور ہمیں کائنات بنانے والا اسی کے تھرو جانکاری دے رہا ہے۔ الکعبۃ کا مفہوم جو آیت سے سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ الکعبۃ بہترین جانکاری دینے والا منشور جو انسانیت کو کھڑا کرنے کے لیے باعث تقلید ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اور کیا ملتا ہے۔ اس کو بھی یہ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حقیقتاً کائنات بنانے والا وہ جانکاری دیتا ہے جو بھی آیتوں کی اٹھان اور آیتوں کی بیسک میں ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور حقیقتاً کائنات بنانے والا ہر چیز کے ساتھ علم دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہر چیز میں علم ہے، ہر چیز سے آپ کو علم ملتا ہے۔ نیوٹن صاحب نے ایک سیب گرتا ہوا دیکھا اور علم لکھ ڈالا، اور وہ آج بھی ہر جگہ پر پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ تجربات کر رہے ہیں پودوں پہ، پہاڑوں پہ، اور علم آ رہا ہے انسانیت کے پاس۔ لہٰذا تبھی تو یہاں پہ کہا گیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور حقیقتاً اللہ ہر چیز کے ساتھ علم دینے والا ہے۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں الکعبۃ البیت الحرام اور القلائد اور الشہر الحرام اور الہدیہ کے متعلق میں نے آپ سے شیئرنگ کی ہے۔ لہٰذا اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے بھی کہیں بھی نہ تو کسی جانور کے گلے پر چھری چلانا سامنے آیا ہے اور نہ ہی کچھ دوسری باتیں سامنے آئی ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سنت ہے، یہ اگر ان آیات سے نکالتے تو پھر سنت نہیں، فرض ہے، ایک گھر کے بچے کو کرنی پڑے گی۔ یہ
قربانی جو ہے گھر کے بچے کو کرنی پڑے گی. لہٰذا اس آیت سے تو بالکل بھی ثابت نہیں، جو ہے میں نے آپ سے وہ شیئر کر دیا ہے. اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.